اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 456 میں جہاد کے وجوب کی شرائط بیان ہونے والی ہیں۔ کتاب الجہاد میں جہاد کے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں، تو جہاد کے وجوب کی شرائط اس باس میں آنے والی ہیں۔ امام معصوم یا ان کے نائب کے اذن و اجازت کی شرط ہے۔ مسلمانوں پر حملہ ہونا جیسے مرکز اسلام کو خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی واجب ہو جاتا ہے جہاد کرنا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ ایک نہایت اہم اور اساسی بات ہے کہ یہ جو احکام اسلام ہیں مختلف شرائط اور مختلف عناوین کے تحت آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج واجب ہوتی ہے مستطیع پر، استطاعت اس میں شرط ہے۔ اگر انسان کے پاس آج کل کی جو مہنگائی ہے تو اس کے مطابق 14 سے زیادہ لاکھوں تک پاکستانی روپے ہوں تو وہ حج واجب ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب شرط ہے، خاص مقدار تک وہ اموال پہنچے جن سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو کچھ شرائط عمومی ہوتی ہیں، عقل و بلوغ وغیرہ، ان کو بعد میں جہاد کے لیے بھی بیان کریں گے۔ ابھی دو اساسی شرطوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ شرائط نہ ہوں تو جہاد ابتدائی واجب نہیں ہوتا، کیونکہ کلیہ قاعدہ اذا فاقد الشرط فاقد المشروط، اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی پھر فاقد ہو جاتا ہے۔ وجوب جہاد کی شرائط ہوں گی تو وہ واجب ہوگا، تو انہی کو یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جہاد کے 4 معنی ہم نے بیان کیے تھے۔ جہاد ابتدائی جو اس کا پہلا معنی تھا وہ تب واجب ہوتا ہے جب امام معصوم یا اس کے نائب خاص کی اجازت موجود ہو، اس کے اذن و اجازت سے وہ ہو سکتا ہے۔ اور نائب خاص سے مراد وہ ہے کہ جس کو خود جہاد کے مسائل کو جاری کرنے کے لیے نائب خاص بنایا ہو، یا جہاد اور کچھ دوسرے مسائل بھی اس کے انڈر میں آتے ہوں اور اس کو ان کی سرپرستی دی گئی ہو۔ تو جہاد ابتدائی تو فقط امام معصوم یا ان کے نائب خاص کے اذن و اجازت سے واجب ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ غیبت کے دور میں نائب عام جو امام کے ہیں یعنی فقیہ اور مجتہد جامع الشرائط، ان کے لیے جہاد ابتدائی کی اجازت دینا جائز نہیں ہے، تو عصر غیبت میں جہاد ابتدائی ساقط ہے۔ لیکن جہاد دوسرے معنی میں یعنی کہ جو دفاعی طور پر انجام دینے ہوتے ہیں تو اس میں امام یا نائب خاص کی اذن و اجازت کی شرط نہیں، بلکہ اس وقت مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ دفاع کریں۔ تو دوسری شرط یہ کہ جب دشمن مسلمانوں پر اس طرح حملہ آور ہو کہ اسلام کی اصل و اساس اور اس کے اسلامی معاشرے اور اس کے مرکز کو خطرہ ہو تو پھر بھی جہاد واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ امام معصوم یا ان کے نائب کا اذن و اجازت موجود نہ ہو یا وہ خود بھی موجود نہ ہوں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَإِنَّمَا يَجِبُ الْجِهَادُ بِشَرْطِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ او نائبه الخاص وهو المنسوب للجهاد او لما هو اعم اما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغیبت بالمعنى الاول۔ بے شک جہاد ابتدائی طور پر واجب ہوتا ہے بے شرط یہ کہ امام عادل موجود ہو اور اس کی اذن و اجازت ہو، اور نائب الخاص یا اس کا نائب خاص موجود ہو اور اس کی اجازت موجود ہو۔ وَهُوَ الْمَنْسُوبُ لِلْجِهَادِ، نائب خاص وہ نائب ہوتا ہے جس کو جہاد کے امور کی سرپرستی کے لیے معین کیا جاتا ہے، اور لما ہوا عام یا جہاد اور دوسرے بھی کچھ مسائل اس کی سرپرستی میں دیے جاتے ہیں اور وہ امام کا نائب خاص ہوتا ہے۔ تو تشیع کا امتیاز یہ ہے کہ وہ امام معصوم کو ان جو اجتماعی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں شرط قرار دیتے ہیں۔
اما العام کالفقیہ فلا یجوز لہ تولیہ حال الغیبت بالمعنی الاول، جبکہ امام معصوم کا نائب عام جیسے غیبت کے دور میں فقہا اور مجتہدین جامع الشرائع تو اس کے نائب ہیں، اور شرعی مسائل کے استنباط کرنے اور قوم شیعہ کی سرپرستی کرنے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے وہ موجود ہیں۔ فلا یجوز لہ تولیہ حال الغیبہ، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جہاد ابتدائی، جہاد کے پہلے معنی میں اس کی سرپرستی کریں، غیبت کبریٰ کے دور میں، بالمعنی الاول یعنی جہاد ابتدائی کے معنی میں۔ ولا یشترط فی جوازہ بغیرہ من المعانی، لیکن جہاد کے دوسرے معنی میں یعنی جس میں دفاعی پوزیشن ہوتی ہے تو جہاد کے جائز ہونے میں امام یا نائب خاص کی اذن شرط نہیں ہے۔ او ہجوم عدو علی المسلمین، یا دشمنان اسلام مسلمانوں پر اس طرح حملہ آور ہوں، یخشا منہ علی بیضۃ الاسلام، جس سے مرکز اسلام کو خطرہ ہو، یخشا منہ ان کے حملے سے خطرہ ہو، علی بیضۃ الاسلام اسلام کے مرکز، اسلام کی اساس، اسلامی معاشرہ کو، وہی اصلہ و مجتمعہ، بیضۃ الاسلام سے مراد اصل اسلام ہے، مجتمع اسلام ہے، یعنی اسلامی معاشرے کو خطرہ ہو۔ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ، تو واجب ہوگا اس صورت میں جہاد کرنا جب سخت حملہ ہو مرکز اسلام پر، بغیر اذن امام کے یا اس کے نائب خاص کے اذن کے بھی دفاع کرنا واجب ہے۔ وَيُفْهَمُ مِنَ الْقَيْدِ كَوْنُهُ كَافِرًا إِذْ لَا يُخْشَ مِنَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِسْلَامِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مُبْدِعًا، نعم لو خافوا علی انفسہم وجب علیہم الدفاع، اس قید سے سمجھا جاتا ہے کہ دشمن کافر ہو جس سے مسلمانوں کے مرکز کو خطرہ ہو، تب پھر ان پر جہاد واجب ہوگا۔ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ دشمن سے مراد کافر دشمن کا حملہ ہے، اذ لا یخشى من المسلم علی الاسلام نفسہ، چونکہ مسلمان اگر حملہ کرے کسی مسلمان حکومت پر تو اس سے اسلام کو خطرہ نہیں ہوتا، اس سے اگلی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُبْدِعًا، اگرچہ کہ جو حملہ آور مسلمان ہے وہ بدعت گزار بھی ہو، آپ کے نزدیک وہ حق پر نہیں ہے، لیکن وہ بھی مسلمان ہے، اسلام کو اس سے خطرہ نہیں ہوگا، مسلمان حکومت اس سے خطرے میں ہوتی ہے۔ نعم لو خافوا علی انفسہم وجب علیہم الدفاع، ہاں اگر وہ اپنے اوپر خوف اور خطرہ محسوس کریں، مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے، اب وہ ظاہر ہے اس میں مسلمانوں نے قتل اور شہید ہونا ہے، واجب علیہم الدفاع، تو ان پر واجب ہے کہ اپنا دفاع کریں۔ وَلَوْ خِيفَ عَلَى بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ، اگر تو بعض مسلمانوں پر خطرہ ہو مسلمان کے خطرے سے حملے سے، واجب علیہ تو اس پر واجب ہے کہ اپنا دفاع کرے۔ فَإِنْ عَجَزَ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مُسَاعَدَتُهُ، اگر وہ عاجز ہو اپنا دفاع کرنے سے جس پر حملہ ہو رہا ہے دوسرے مسلمانوں کی طرف سے، تو اس پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ والے جو علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں وہ اس کی مدد کریں اور اس کا دفاع کرائیں۔ فَإِنْ عَجَزَ الْجَمِيعُ وَجَبَ عَلَى مَنْ بَعُدَ، اور اگر وہ قریب والے سارے اپنا دفاع کرنے سے عاجز ہوں تو جو دور والے مسلمان ہیں ان پر بھی واجب ہے کہ وہ ان کے دفاع کے لیے شرکت کریں۔ وَيُتَأَكَّدُ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبُ كِفَایَةً، اور یہ وجوب مؤکد ہو جاتا ہے، شدید ہو جاتا ہے، جو قریب تر ہیں اور اس کے بعد قریب تر والے ہیں، اور یہ وجوب کفائی ہوتا ہے۔ تو وجوب جہاد کی دوسری اساسی شرط تھی کہ مسلمانوں پر غیر مسلموں کا ایسا حملہ ہو جس سے بیضۃ الاسلام یعنی کہ مرکز اسلام، اساس اسلام، اسلامی معاشرے کو خطرہ ہو۔ تو لفظ بیضہ لغت عرب میں کئی معنوں میں آتا ہے، ایک تو انڈے کو کہتے ہیں، دوسرا خصیے کو کہتے ہیں، تیسرا اس ٹوپی کو کہتے ہیں کہ جو جنگ کے میدان میں وہ جو فوجی ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں اپنے سر کے بچاؤ کے لیے، اس کو خود بھی کہتے ہیں۔
اسی طرح ایک جانب کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح بیضۃ البلد یعنی ایک شہر کا بزرگ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے ہیں، سیاسی طور پر، اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر اس کی بات سنی جاتی ہے۔ تو بیضۃ الاسلام کا اسلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ مجاز ہے، تو اس میں جو ہے مختلف معنی کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ احتمال ہے کہ اس سے مراد انڈا ہو، یعنی وہ اسلام کی اصل و اساس جس سے اسلام کا پورا نظام چلتا ہے، منشأ اسلام، کیونکہ انڈا وہ ہوتا ہے کہ جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، نسل آگے بڑھتی ہے، تو مرکز اسلام کو اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کفار اسلام کے اساس کو ختم کرنا چاہیں تو اس کا دفاع کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ اسی طرح احتمال ہے کہ اس سے مراد وہی خود ہو جس کے ذریعے سپاہی میدان جنگ میں اپنے سر کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس سے تشبیہ سے مراد یہ ہوگا کہ یعنی ایسا حملہ ہو کہ جس سے اسلام کے رئیس اور اس کے مرکز کو خطرہ ہو تو اس کی محافظت کرنا ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو تھا بیضۃ البلد یعنی کہ سردار شہر کا جو بڑا ہے، تو اس سے مراد بھی ہوگا کہ اسلام کے سلطان اور حاکم عادل کی حفاظت کرنا تاکہ اسلام کا جو نظام ہے وہ جاری رہے۔ باقی بھی اسی طرح اس کی تشبیہیں اور اس کی تعبیریں کی جا سکتی ہیں۔ یہاں تک جہاد ابتدائی میں امام معصوم کے وجود اور اس کے خاص اذن اور اجازت کی شرط ہے، تو اس میں تمام فقہاء شیعہ کا اجماع اور اتفاق موجود ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ امام معصوم ایسا کہ مبسوط الید ہو اور متمکن من التصرف ہو، یعنی پوری حکومت اس کے پاس ہو، وہ جب اجازت دے تو پھر جائز ہوگا۔ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو بصیر جلیل القدر سے کا راوی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ سے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان ناقل کیا ہے، قال امیر المومنین علیہ السلام لا یخرج المسلم فی الجہاد مع من لا یؤمن علی الحکم ولا ينفذ فی الفی امر اللہ فإنه ان مات فی ذلک المکان کان معینا لعدونا فی حبس حقنا والاشاطۃ بدمائنا ومیتته میتۃ جاہلیہ، یعنی کہ مسلمان کو جہاد میں اس شخص کے ساتھ خروج نہیں کرنا چاہیے جو حکم میں مامون نہیں ہے، یعنی وہ معصوم نہیں ہے، اور اس کا غنیمت وغیرہ کے معاملے میں امر الہی نافذ نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں مر جاتا ہے تو وہ ہمارے دشمنوں کی مدد کرنے والا ہوگا اور ہمارے خون بہانے میں شریک ہوگا، اور اس کا مرنا جاہلیت کی موت ہوگا، یہ یعنی اس کی مذمت ہے شدید۔ وسائل وشیہ باب 12 ابواب جہاد العدو حدیث 8۔ مرسل ابن شعبہ حرانی امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جو آپ نے مامون کو خط لکھا، والجہاد واجب مع امام عادل ومن قاتل فقتل دون مال ورحل ونفس فهو شہید ولا يحل قتل احد من الكفار في دار تقیہ الا قاتل او باغ ذلك اذا لم تحذر على نفسك ولا اكل اموال الناس من المخالفین وغیرهم والتقیہ في دار تقیہ واجبا۔ وسائل وشیہ باب 12 ابواب جہاد العدو حدیث 10 ہے۔ یہ جو ابن شعبہ حرانی کی کتاب ہے تحف العقول، یہ نہایت ہی عمدہ انداز میں ترجمہ ہو کر کراچی سے شائع ہو چکی ہے، اور اس کی روایات اخلاقیات اور مختلف ابواب میں نہایت ہی مفید ہیں، تو اس میں مختلف خطوط، خطبات اور یہ چیزیں جمع ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک طولانی خط ہے مامون عباسی کے نام، جو اس وقت حاکم تھے، فرمایا جہاد امام عادل کے ساتھ واجب ہوتا ہے، جو شخص جہاد کرے، جنگ کرے اور قتل ہو جائے، اپنے مال اور اپنے نفس اور اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرتے ہو تو وہ شہید ہے، اور کفار کو بھی دار تقیہ میں اور ذمیوں کو قتل کرنا جائز نہیں، مگر یہ کہ کوئی جنگ کرے یا پھر بغاوت کرے،
یہ اس وقت ہے جب تمہیں اپنے اوپر اور اپنے جو ہے جان و مال پر خطرہ نہ ہو، اور اسی طرح لوگوں کے مخالفین وغیرہ کے اموال کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور دار تقیہ میں تقیہ واجب ہے۔ اعمش کوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے شرائع دین کی ایک مشہور لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا والجہاد واجب مع امام عادل ومن قتل دون مالی فهو شہید۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ واضح ہے کہ امام سارے ائمہ کی جو روایات ہیں اس مطلب پر تاکید کرتی ہیں کہ جہاد امام عادل معصوم کے ساتھ واجب ہوتا ہے۔ اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہونا بھی شہادت ہوتی ہے۔ بشیر دہان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے قلت انی رأیت فی المنام انی قلت لک ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام مثل المیت والدم ولحم الخنزیر فقلت لی نعم هو كذلك فقال علیہ السلام هو كذلك هو كذلك۔ راوی کا بیان ہے میں نے امام سے عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امام معصوم جس کی اطاعت ہر حال میں واجب ہوتی ہے، اس کے غیر کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا تو یہ حرام ہے، جیسے مردار کھانا، خون کھانا، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے۔ تو آپ نے مجھے خواب میں ہی جواب دیا ہاں اسی طرح ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ اسی طرح ہی ہے، یہ اسی طرح تاکید کے ساتھ۔ اور بھی روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ تشیع کا یہ امتیازی نظریہ ہے کہ وہ ایسے اہم مسائل میں امام معصوم کے یا ان کے نائب خاص کی اجازت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ نائب خاص وہ ہوتا ہے جس کو جہاد کے امور کی سرپرستی کے لیے معین کیا گیا ہو، اور اس کی اطاعت بھی امام معصوم کی اطاعت ہوتی ہے چونکہ وہ امام معصوم کی طرف سے معین ہوتا ہے، اور واجب نہیں کہ فقط وہ جہاد کے لیے معین ہو، بلکہ اگر جہاد کے ساتھ کچھ اور بھی امور اس کے سپرد ہیں تو بہرحال ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کا نمائندہ بن کر وہ حکم دے رہا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اس کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن زمانہ غیبت کبریٰ میں جو نواب عام ہیں، امام کے جو نائب عام ہیں فقہاء جامع شرائط، تو ان کو جس کام کے لیے معین کیا گیا ہے وہ ہے شریعت کے مسائل کا استنباط کرنا اور مومنین کے شرعی مسائل کو بیان کرنا اور ان میں عدالت کو قائم کرنا۔ تو ان کے لیے جہاد ابتدائی کو جاری کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ریاض المسائل میں علامہ سید علی طباطبائی نے فرمایا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اسے منتہی المطلب سے بھی ناقل کیا ہے اور غنیت النزوع سے بھی ناقل کیا ہے۔ تو اس سے اجماع اور تمام فقہاء شیعہ کا اجماع ظاہر ہوتا ہے۔ نیز نصوص بھی جو اس پر ہیں دلالت کرتی ہیں، اور ان سے امام معصوم کی اساس ہونا اس مسئلے میں اور ان کی طرف سے نصب خاص ہونا جو ہے ان کو سمجھا جاتا ہے، مگر یہ کہ باب القضاوت میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں تو وہ فقہاء جامع شرائط کے ذمہ ہیں، یعنی فتاوی اور احکام کا استنباط کرنا اور قضاوت کو یعنی مومنین کے مسائل کو حل کرنا، ان کے جو آپس میں مسائل پیش آتے ہیں ان کو نافذ کرنا ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ جبکہ بقیہ جو معنی ہیں جہاد کے جس میں دفاعی پوزیشن ہوتی ہے تو اس صورت میں امام معصوم یا ان کے نائب خاص کا اذن شرط نہیں ہوتا، چونکہ جن میں ان کے اذن اور وجود کو شرط قرار دیا ہے ان سے جہاد ابتدائی مراد لیا گیا ہے، اور بعثت الاسلام سے مراد یعنی اسلام کی اصل و اساس مرکز ہوتا ہے۔